عائش سلیقہ مجھے ہر چیز کا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ سائیڈ ایفیکٹ لیے حاضر ہیں۔ ماہ رمضان المبارک 1436 ہجری کی تیسری شب بھی آ گئی۔ رب کریم ہماری اب تک کی کوششوں کو قبول فرمائے، نمازیں، تراویح، روزے وغیرہ، اور ہمیں اپنی رحمت سے بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ سلسلے کا وقت چونکہ کم بھی ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے موضوعات ہمارے پاس جمع ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ ہمیں موضوع کے مطابق کال بھی کر سکتے ہیں، کوئی سوال بھی کر سکتے ہیں، اپنی رائے ہو تو اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں، کوئی مشورہ ہو تو مشورہ بھی دے سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دنیا میں آئے دن نئی ایجادات سامنے آتی ہیں، اور ایک طرف دیکھا جائے تو ان ایجادات نے، اس ٹیکنالوجی نے یا الیکٹرانک جو پروگریسو قسم کی جو چیزیں ہیں، اس نے انسان کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی واقع کر دی ہے۔ پہلے گھوڑوں پر، اونٹوں پر سفر ہوتے تھے، اس کے بعد کاریں آ گئیں، سمندری بڑے بڑے جہاز سامنے آئے، پھر ہوائی جہاز سامنے آئے، اور مہینوں کے سفر وہ دنوں میں ہونے لگے۔ اس طرح بہت ساری ٹیکنالوجی ہیں جس پر آج آپ کو ہم نے کچھ وضاحت کرنی ہے۔ یہی ہمارا آج کا موضوع ہے کہ جو الیکٹرانک اشیاء ہوتی ہیں، ان کے یقیناً فائدے ہیں جن پر بات کی جائے گی، لیکن ان کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹرز بھی آج ہمارے تاثرات میں سلسلے میں ان کے تاثرات بھی شامل ہیں، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، اور اگر آپ کی کالز آئیں تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی چلانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ابھی دیکھتے ہیں آج کا نصاب کیا ہے زکوٰۃ کا۔ 20/6/2015 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے اعتبار سے 33,600۔ 20/6/2015 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے اعتبار سے 33,600۔ 20/6/2015 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے اعتبار سے 33,600۔ اس سے پہلے کہ میں سلسلے کو مزید آگے لے کر چلوں، ایک مشورہ دینا چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین کو کہ آپ اگر زکوٰۃ اپنی کیلکولیٹ کر رہے ہیں، اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں ہوں، آپ ملازم ہیں یا آپ کا کوئی پروفیشن ہے، ڈاکٹر ہیں، وکیل ہیں، انجینئر ہیں، سی اے ہیں، جو جیسا بھی آپ کا پروفیشن ہے، کوئی جاب کرتے ہیں یا سونا چاندی وغیرہ گھر میں ہو جو اسلامی بہنوں کا ہوتا ہے، بزنس مین ہیں، جو بھی ہیں آپ، اگر آپ اپنی زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو برائے کرم ایک بار، مشورہ ہے، میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، ایک بار اپنی زکوٰۃ کے حوالے سے شرعی رہنمائی لے لیجئے۔ ہمارا فون نمبر بھی آپ نوٹ کر لیجئے کہ جس کے ذریعے آپ شرعی رہنمائی لے سکتے ہیں۔ دارالفتہ اہل سنت کا فون نمبر آپ اسکرین پر لگا دیجئے تاکہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہیں اپنے موبائل فون میں اس فون نمبر کو محفوظ کر لیجئے کہ، اور اس نمبر کو پر فون کر کے آپ 0300 022 0112 112 یعنی کہ
12 سے 15 تک 12 13 14 15 یہ ساری لائنیں ہیں اور آپ کال کر سکتے ہیں. ایک بار براہ کرم آپ کی زکوٰۃ چاہے 100 روپیہ بنتی ہے یا آپ کی زکوٰۃ 1 ارب روپیہ بنتی ہے، میرا مشورہ یہ ہے ایک بار زکوٰۃ کے معاملے میں شرعی رہنمائی لے لیجئے. کیلکولیشن صحیح ہے یا نہیں ہے تو ان کے سامنے آپ کو اپنی بہت ساری چیزیں رکھنی پڑیں گی، مگر تسلی رکھیے اگر زکوٰۃ درست ادا ہو گئی، مدینہ زکوٰۃ درست ادا نہ ہوئی اور مرنے کے بعد پتہ چلا کہ فرض ادا نہیں کر سکے تھے، پچھتانا نہ پڑ جائے تو پوچھ لیجئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس سلسلے میں فون نہیں کیجیے گا کیونکہ یہاں ہمارے ساتھ مفتی صاحب نہیں ہیں. شرع رہنمائی کے لیے آپ کو ہم نے کر سکتے ہیں ڈے ٹائم میں کیجیے گا تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ کی کال اٹینڈ ہو جائے گی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ٹی وی بھی ایک ایجاد ہے جس پر آپ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں. میں باب المدینہ کراچی فیضان مدینہ میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں اور آپ اس وقت اسکرین پر مدنی چینل کے ذریعے مجھے دیکھ رہے ہیں. میں آپ تک اپنی آواز پہنچا رہا ہوں، میں ایک نارمل بات کر رہا ہوں، لیکن اگر اس وقت امریکہ میں یا ساؤتھ افریقہ میں، یو کے میں، یورپ میں، ہند میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں اگر کوئی بیٹھے ہوئے ہیں عرب دنیا میں تو آپ میری آواز نارمل ایسے سن رہے ہوں گے جیسے میں آپ کے ساتھ آپ کے روم میں بیٹھا ہوا ہوں. اگرچہ میں آپ کے روم میں نہیں ہوں، آپ کیا کھا رہے ہیں کیا پی رہے ہیں مجھے کچھ پتا نہیں، آپ سن بھی رہے نہیں سن رہے میں یہ بھی نہیں جانتا. نارملی بات کر رہا ہوں ٹیکنالوجی کہ میں ایک مقام پر بیٹھا ہوا ہوں، ایک کیمرہ ہے میرے سامنے، 2 کیمرے ہیں، 3 کیمرے میرے سامنے، یہ مائک لگا ہوا ہے، ایک پیچھے سسٹم ہے، یہ سارا وہاں جا رہا ہے، وہاں سے اپ لنک ہو رہا ہے سیٹلائٹ کے ذریعے آپ کے یہاں کسی بھی طریقے سے ڈاؤن لنک ہو رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں ود ان سیکنڈز میری آواز آپ پہ پہنچ رہی ہے. ٹیکنالوجی ہے، ٹی وی اسکرین، یہ پی سی ٹیبلٹ ہے، دنیا بھر کی چیزیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں. آپ کا موبائل فون ہے، ود ان سیکنڈ آپ کو ابھی بھی کچھ پوچھنا ہے دنیا میں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں آپ فون اٹھاتے ہیں فوراً رابطہ کر لیتے ہیں. ٹیکنالوجی ہے، ایجاد ہے، زبردست ہے. ان دنوں میں خاص طور پہ جن چیزوں کا استعمال بڑھ رہا ہے بالخصوص گرمی میں وہ اے سی ہے. میں بھی ابھی اے سی میں بیٹھا ہوں، ظاہر پنکھے چلتے ہیں تو نارملی طور پر آواز ڈسٹرب ہوتی ہے، اے سی چل رہے ہیں، اسٹوڈیو میں ہوں تو لیکن جب سے میں نے یہ اے سی کے بارے میں تھوڑے سائیڈ ایفیکٹ سنے تو اب تھوڑا اے سی سے جیسے کہ کہتے ہیں نا وہ نفسیاتی طور پہ ایسے ہی ڈر لگنے لگا ہے کہ یار یہ اے سی واقعی بعض صورتوں میں بہت خطرناک ہے کیونکہ ایجاد ٹیکنالوجی نے جہاں ہمیں فوائد دیے ہیں وہاں اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی موجود ہیں. لیکن یہ ضرور عرض کرتا چلوں کہ سائیڈ ایفیکٹ میں جو بنیادی چیز جو سامنے آئی ہے وہ آئی ہے ہمارا مس یوز. ہمیں اصل میں استعمال کرنے کا اتنا طریقہ نہیں ہے. اب اے سی آپ نے لیا ہوگا اپنے گھر میں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں اے سی لگا ہوا ہو، ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہو، اس کے اندر سے ایک بکلیٹ نکلتی ہے. کبھی آپ نے اس بکلیٹ کو پڑھا، کتاب کو پڑھا کہ اس کے اندر کیا ہے. فریج آپ کے گھر میں، فریج کے ساتھ ایک کتاب نکلتی ہے، 2-4 چیزیں فنکشن وغیرہ پڑھتے ہیں لیکن دیگر چیزیں نہیں پڑھ پاتے. اسی طرح آپ مائکرو ویو لیتے ہیں، آج ہم مائکرو ویو کے بھی آپ سے بات کریں گے، آپ سے فریج پر بھی بات کریں گے، آپ سے ایئر کنڈیشن میں بات کریں گے. بہت ساری چیزیں ہیں جن پر بات کرنی ہے، ٹائم ہمارے پاس کم ہے. سب سے پہلے چلے ہم لیتے ہیں ایئر کنڈیشن، اے سی. ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے ایک تعداد اس وقت اے سی میں بیٹھ کر ہمیں سن دیکھ رہی ہو. بعضوں کا اے سی نہیں ہے، ایفورڈ کر بھی لیں اے سی، لیکن ہمارے بجلی اتنی مہنگی ہے کہ وہ اے سی لگائے کیسے، بجلی کا بل بہت آتا ہے. لیکن دنیا میں عرب ممالک میں جاتے ہیں اور دنیا کے کئی ملکوں میں جاتے ہیں، پنکھے بعضوں کا نظر بھی نہیں آتے، بعضوں کا تو پنکھے بھی نہیں ہیں، صرف اے سی لگے ہوئے ہیں. تو ایئر کنڈیشن کا استعمال بہت بڑھ رہا ہے. کار میں ایئر کنڈیشن، دفتر میں ایئر کنڈیشن، پھر اس کا ایک اپنا ٹیمپریچر ہے. ڈاکٹر صاحب سے ہم نے رابطہ کیا کہ اے سی کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں تو ہمیں ایک ڈاکٹر صاحب نے اے سی کے جو سائیڈ ایفیکٹ بیان کیے ہیں، آئیے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں.
اے سی کا بھی بہت نیگیٹو افیکٹ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ ہم لوگ اے سی میں رہیں. سب سے نیگیٹو افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اس میں انتہائی اسکن ڈرائینس ہو سکتی ہے. پھر سب سے بری چیز ہے اے سی میں آپ ہیں, آپ کا ٹیمپریچر 17-18 ڈگریز ہے اور آپ ایک دم باہر آئے, جو ٹیمپریچر ہے 35-40 یا 45, اس سے چہرے کی مسلز پیرالائزڈ ہو سکتی ہیں. تو کبھی کبھی ون سائڈڈ پیرالسس ینگ بوائز اینڈ گرلز میں بھی دیکھا گیا ہے. تو آپ کو ایک اس لیول پہ رکھنا چاہیے اپنے اے سی کی کولنگ بھی, جو کہ باہر سے بہت زیادہ کم زیادہ نہ ہو. اور میں نے اکثر ایک اور چیز نوٹ کی ہے یہاں پر کہ لوگ اپنے اے سی کو اتنا ٹھنڈا رکھتے ہیں کہ گھر کے اندر کمفرٹرز یوز کر رہے ہیں. وہ بہت غلط ہے, بیکاز آپ کا اے سی کی کولنگ بھی ہو رہی ہے, آپ کمفرٹرز بلا وجہ اور لحاف یہ سب کمبل یوز کر رہے ہیں اس ویدر میں, اور آپ کا ویدر بھی گرم ہو رہا ہے, یہاں پر آپ اے سی کولنگ کر رہے ہیں. تو جو ڈفرنس آتا ہے وہ آپ کے لیے بہت ڈینجرس ہے. اس میں نزلہ, زکام, کھانسی بہت کامن ہے, کاف بہت کامن ہے. پھر اے سی کے اندر رہنے سے آپ کے ہیئر, اسکن پوری بہت زیادہ ڈرائی ہو سکتی ہے. تو آپ کو ایک بیلنس رکھنا چاہیے, اپنے کو تھوڑا سا رف ٹف بنا کے رکھنا ہے کہ آپ ایسے ٹیمپریچر میں رہیں جو کہ ایک میڈیم ٹیمپریچر ہے. اے سی کے اندر رہنے سے سب سے کامن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ واٹر انٹیک کم ہو جاتا ہے, تو اس کے سے ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے باڈی میں. اس کے اندر آپ کو فنگل انفیکشن ہونے کا اس طرح سے چانس ہے کہ اگر آپ کو فنگس ہوا ہے تو وہ اور بڑھ سکتا ہے. ایگزیما اگر ہوا ہے تو ایگزیما اور بڑھ سکتا ہے کیونکہ آپ کی اسکن اور ڈرائی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے کوئی خاص ہائیڈریشن نہیں مل رہی ہے. پھر اکثر لوگ اے سی میں رہتے ہیں تو وہ ان کو لگتا ہے کہ شاید ہمیں ضرورت نہیں ہے اتنا نہانے کی یا اتنا زیادہ پانی سے فیس واش کرنے کی, کیونکہ وہ ایک طرح سے وہ ایک عادی سے ہو جاتے ہیں اس کے. وہ اور پرابلمس کریٹ کر سکتا ہے آپ کو, کیونکہ آپ کی باڈی کو ایک خاص مقدار میں پانی کی ضرورت ہے. گرمی میں کم سے کم پیشنٹ کہتے ہیں 15 سے 18 سے 20 گلاس تک پانی پی سکتے ہیں آپ. زیادہ پئیں کوئی بات نہیں, لیکن کم نہ پئیں, کیونکہ وہ کڈنیز پہ افیکٹ کر سکتے ہیں, آپ کی اسکن کو خراب کر سکتے ہیں, آپ کے ہیئر کو خراب کر سکتے ہیں, آپ کے لیور کو ڈیمیج کر سکتے ہیں, کیونکہ واٹر انٹیک بہت ضروری ہے. اور جب اے سی میں ہوتا ہے تو شاید ہمیں اتنی نہ تو پسینہ آ رہا ہوتا ہے, نہ ہمیں اتنی گرمی لگ رہی ہوتی ہے, تو ہم اس کو اوائڈ ہی کر دیتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. ہر چیز کا ایک اپنا استعمال ہے. دیکھیں, پسینہ بھی جو انسان کے جسم سے نکلتا ہے نا, وہ بھی بہت ساری بعض اوقات بیماریاں لے کر نکلتا ہے. اب ایسا ہو گیا ہے کہ ہم پسینہ نکلنے ہی نہیں دیتے. آپ نے دیکھا ہوگا ایکسرسائز جو کرتے ہیں یہ اپنے آپ کو تھکاتے ہیں, ان کا بہت پسینہ نکلتا ہے. لیکن ہم چونکہ اب گرمی ریلی گرمی ہے, اس کا تو انکار نہیں ہے, بہت گرمی ہے, لیکن ہم نے اس گرمی میں بہت زیادہ اگر اے سی کا استعمال کر لیا ہے تو جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے 3-4-5 بڑی میجر چیزیں بتائی ہیں. نمبر 1 کہ اب کیونکہ اے سی کے بعد آدمی فیل ہی نہیں کرتا کہ مجھے نہانے کی ضرورت ہے, تو وہ جو بدن پر پانی ڈالنے اور نہانے کے جو بینیفٹس ہیں, جو فوائد ہیں, وہ اس سے وہ مطلب کہ اس سے محروم رہا. اچھا, اب چونکہ اس میں پیاس کم لگے گی تو پانی کم پیے گا, تو جب پانی کم پیے گا تو جو جسم کو جو پانی کی ضرورت ہے, کڈنی کو جو پانی کی ضرورت ہے, دیگر آرگن آف باڈیز کو جو پانی کی ضرورت ہے, ڈیفینیٹلی وہ اس کو نہیں پہنچ سکیں گے پانی کے وہ چیزیں. تو اب اس کو جو انٹرنلی جو پرابلم ہوگا وہ الگ آ جائے گا. پھر یہ جو ہے ٹیمپریچر کا جو ہم 16, 17, 18 پر جو کولنگ ٹیمپریچر لے کر ہم اپنے اے سی میں جو بیٹھے رہتے ہیں, اور اس کے بعد جیسے پانی پینا ہے تو فوراً باہر نکلے. اب عموماً نارملی طور پر اچھے خاصے گھروں میں بھی کچن میں اے سی نہیں ہوتا. کچن میں عموماً اے سی لگانے کا رواج, میں نے کچن میں اے سی دیکھے ہیں, اس کا انکار نہیں کرتا, بٹ نارملی طور پر, جنرلی طور پر, عام طور پر کچن میں اے سی, باورچی خانے میں اے سی نہیں لگائے جاتے. اب باورچی خانے کے اندر گرمی اور پھر چولہا, ان تمام تر سچویشن کے اندر پھر یہ نکل کر دوبارہ ایک اے سی والے روم میں آ جانا, پھر نکل کر پھر کچن میں چلے جانا, یا اور اس طرح کے ماحول میں. آفیسز میں بھی یہی ہے. آفیسز کے اندر عموماً جو ایگزیکٹو آفیسز ہوتے ہیں, جو بڑوں کے چیمبرز ہوتے ہیں, ان کے اندر اے سی چل رہا ہوتا ہے. باہر جو اسٹاف بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ گرمی میں ہوتا ہے, اور بڑے بڑے ہال ہوتے ہیں وہ گرمی میں ہوتے ہیں. بڑے بڑے ویئر ہاؤس بنے ہوئے ہوتے ہیں جن میں چھوٹی آفس کے اندر تو اے سی لگا ہوا ہوتا ہے, لیکن اتنے بڑے ویئر ہاؤس کے اندر جو گوڈاؤن بنا ہوتا ہے اس میں اے سی نہیں لگا ہوتا. تو یہ ان آؤٹ, ٹھنڈا گرم, ٹھنڈا گرم, ٹھنڈا گرم, یہ جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, یہ آپ بھی غور کیجئے یہ آپ کی باڈی کو کتنا افیکٹ کر رہی ہوں گی. بات مس یوز کی ہے. سائیڈ افیکٹ میں عموماً کسی چیز کا سائیڈ افیکٹ کب آتا ہے, جب ہم اس کو اس کے نیچر سے ہٹ کر
اور اس کو سمجھ ہی نہیں رکھے ہوتے اور اسے ہٹ کر ہم اس کو استعمال کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو اگر ایک تو اے سی کا استعمال لمیٹڈ کر دیں. آپ بولو گے تم گرمی میں بولنے کے لیے آئے ہو. جی میں گرمی بولنے کے لیے آیا ہوں, اور ہم بھی ہر وقت اے سی میں نہیں ہوتے. ضرورت کے تحت ہم بھی اے سی میں ہوتے ہیں, لیکن ہر وقت ہم بھی اے سی میں نہیں ہوتے. اور ایک پسینہ نکلنے کا ایک رجحان رہتا ہی ہے. سونے میں بھی ٹھیک ٹھاک پسینہ آ جاتا ہے. تو پسینہ نکلنے سے بہت سارے مسائل حل بھی ہو جاتے ہیں, اور بہت ساری بیماریوں سے آدمی بچ بھی جاتا ہے. اور اگر آپ بہت زیادہ ایکسٹرنری اے سی کا استعمال کریں گے تو چند سائیڈ ایفیکٹس جو ڈاکٹر صاحب نے بیان کیے ہیں وہ پیش نظر رکھیں. 26 ٹیمپریچر پہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ 26 ٹیمپریچر پر بھی اے سی چلایا جا سکتا ہے. کہ 26 ٹیمپریچر پر یہ ہوتا ہے کہ نارمل یہ روم ٹیمپریچر ہو گیا نا, 26 جو آپ ریموٹ کنٹرول میں سیٹ کرتے ہیں, ایک روم ٹیمپریچر ہوگا 26. تو اس پر یہ ہوگا کہ آپ کا بجلی کا بل بھی قدرے کم آئے گا. جو سنا ہے میں نے, بجلی کا بل قدرے کم آتا ہے, اور تھوڑا باہر نکلنے میں اتنا زیادہ ایفیکٹ نہیں ہوگا. میں پھر بھی عرض کر دوں, ہر وقت اے سی کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. اور اب میں ایک نیکی کی دعوت کے جذبے کے تحت کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان کو دنیا بھر میں دین اور اسلام کو پھیلانا ہے. اگر مسلمان بہت زیادہ آرام طلب ہو جائے گا, اس کو سونے کے لیے بہت آرام دہ بستر چاہیے, سونے کے لیے اس کے لوازمات الگ, بغیر اے سی کے اس کو نیند نہیں آئے گی, پنکھا اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا, کھانے پینے میں نارمل غذائیں وہ کھا پی نہیں سکے گا, ٹھنڈے گرم کے اندر وہ کمپرومائز نہیں کر سکے گا. تو آپ بتائیے کہ ایک مسلمان کس طرح نیکی کی دعوت عام کرے گا؟ آپ کہیں دنیا میں نیکی کی دعوت کے لیے جائیں گے, مدنی قافلوں میں سفر کریں گے, یا کسی جگہ پر اللہ کا دورہ نیکی کی دعوت کیسے کریں گے؟ آپ کو تو بازار میں کھڑے ہونے میں ہی گھبراہٹ چڑھتی ہے کہ اوہ بازار میں کون کھڑا رہے گا, میں تو کار میں بیٹھوں تو اے سی, میں دفتر میں جاؤں تو اے سی سے نکل کے اے سی. تو کوئی بھی ابھی تک میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ایسا ٹیکنالوجی آئی. اب آ جائے تو کچھ کہہ نہیں سکتے. اس دور میں نارملی طور پر کسی بھی بات کے بارے میں ہم غور کرتے ہیں تو یا تو سوچ رہے ہوتے تو آ چکی ہوتی ہو تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا, یا اب آنے میں بھی کوئی دیر نہیں لگتی کہ کوئی ایسی مطلب کہ وہ مشین بن جائے گی, کہ وہ شیشے کی مشین بن جائے گی, کہ وہ آدمی اس کے اندر آ جائے گا, وہ پوری مشین کولنگ مشین ہوگی اور وہ چلتا رہے گا. پتہ نہیں پاؤں میں ٹھنڈک کیسے دے گا. یہ میں ایک بات کر رہا ہوں کہ چلتے ہوئے ہر وقت اے سی ساتھ لے کر ہی گھومتا ہو, اور وہ چارجیبل اے سی ہو کہ وہ اس کی مشین وہ رات کو جب گھر میں جائے گا تو چارج کر لے گا, اور جب صبح نکلے گا تو وہ چارج والی مشین کو لے کر وہ چلنا شروع کر دے گا. تو ان صورت حال پر غور کر لیا جائے کہ بہت زیادہ اے سی کا عادی نہ بنا جائے. کال سنائیے. یہ جو اے سی کے بارے میں نگرانی شورا ماشاءاللہ بیان فرما رہے ہیں, آج کل رجحان یہ پیدا ہے کہ لوگ جو ہے نا بجلی چوری کے ذریعے اے سی چلاتے ہیں. تو اگر کچھ اس کے بارے میں ارشاد ہو جائیں گے تو مدینہ بھائی کو ذہن. بجلی چوری کرنا تو جائز ہی نہیں ہے. ہاں, بجلی چوری کرنا جائز ہی نہیں ہے. آؤٹ فیس بھی اس کو بعدوں کا لوگ کہتے ہیں. اس وقت اگر مدنی چینل پر کوئی بھی ایسا اسلامی بھائی موجود ہے, عاشق رسول موجود ہے, کوئی ایسا اسلامی بھائی موجود ہے جس کے گھر میں چوری کی بجلی آ رہی ہے, کنڈے کی بجلی آ رہی ہے, برائے کرم مہربانی کریں کنڈا نکالیں. آپ بولو کہ بجلی چلی جائے گی, ہم بل پیمنٹ نہیں کر سکتے, کیا یہ جواب آپ اللہ تعالیٰ کے حضور بیان کر سکیں گے؟ چوری, بجلی چوری کرنا یہ سخت جرم ہے, قانونی جرم بھی ہے, شرعاً بھی اس کی اجازت نہیں ہے. لہذا جو بھی بجلی چوری کر رہے ہیں, کنڈا لگا رہے ہیں, چاہے فیکٹری کے نام پر, گھر کے نام پر, یا کسی بھی قسم کے نام پر, وہ نہ لگائیں. اور بجلی کی چوری کی بجلی لے کر آپ کون سی ٹھنڈک لے رہے ہیں؟ دنیا میں آپ نے ٹھنڈک لے لی بجلی چوری کر کر, لیکن قبر کی گرمی سے پھر کیسے بچیں گے؟ اللہ نہ کرے گا توبہ کیے بغیر مر گئے, اور جو اس کی تلافی ہے, جو چوری کی ہے اس کی جو تلافی ہے, تلافی کیے بغیر مر گئے, اللہ ناراض ہوا, اس کے پیارے حبیب روٹ گئے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اب آپ بتائیے کہ یہ جو چوری کی بجلی سے ٹھنڈک تو لے لی, لیکن قبر کی گرمی سے کون بچائے گا؟ قبر کی آگ سے کون بچائے گا؟ قبر کی گھبراہٹ سے کون بچائے گا؟ یہاں تو بچ جائیں گے. لہذا جو بھی اس وقت سن رہے ہیں, اگر آپ نے اب بھی اسی وقت اگر چوری کی بجلی نکال دینی ہی چاہیے, برائے کرم چوری کی بجلی پر آپ نہ گھر چلائیں. ایک اور کال سنائیے.
اے سی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایسے نقصان دیتا ہے انسان کے لیے، تو ایئر کولر بھی نقصان دیتا ہے؟ جی کیا فرمایا؟ ایئر کولر، ابھی ایئر کولر جو ہے نا یہ مختلف شہروں کے لیے ہوتا ہے. تو ایئر کولر میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ وہ ہوتا پنکھا ہی ہے، اس کے اندر پیچھے جو نا گھاس ڈالی ہوئی ہوتی ہے عموماً. یہ میں نے جو دیکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ اب ایئر کولر بھی ٹیکنالوجی چینج ہو گئی ہو تو اس میں پیچھے کی طرف ہے نا کوئی گھاس وغیرہ ڈالی ہوئی ہوتی ہے. جی اب کچھ چینج ہو گیا ہوگا، لیکن پیچھے کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ مطلب اس پہ پانی ڈالتے ہیں تو وہ اندر میں وہ یا اس کے بیک سائڈ پہ کوئی ایسا ٹھنڈک جیسا ہو جاتا ہے، وہ پنکھا اس کی ٹھنڈک لے کر آپ کو دے رہا ہوتا ہے. تو زیادہ تر ایئر کولر کے میں نے کبھی سائیڈ ایفیکٹ سنے نہیں ہیں، لیکن یہ کہ ایئر کولر ہر شہر میں چلتا نہیں ہے. بعض شہر ایسے ہیں جن میں ہوائیں ایسی ہیں کہ وہاں ایئر کولر عموماً کامیاب نہیں ہوتے. جیسے کہ ہمارا باب المدینہ ہے، سنا یہی کہ باب المدینہ میں بھی ایئر کولر زیادہ کامیاب نہیں ہوتے کہ یہاں سمندری ہوا اور اس طرح کی ایک ہوتا ہے. تو اب تک میرے نالج میں نہیں آیا. اگر کوئی ایسے تجربے کار شخص ہوں جو ایئر کولر کے بھی سائیڈ ایفیکٹ بیان کر سکتے ہوں تو بالکل فون کر کے ہمیں ایئر کولر کے سائیڈ ایفیکٹ بیان کر سکتے ہیں. فی الحال اے سی کے جو سائیڈ ایفیکٹ تھے وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. ایک اور کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساحل الطاری کویت سے عرض کر رہا ہوں، کارٹونز کے سائیڈ افیکٹ بیان کر دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے اس پر اگلا پورا ایک سلسلہ کرنا چاہیے تھا. کارٹون کے سائیڈ ایفیکٹ. کارٹون کا پلس کیا ہے؟ وقت کا ضائع ہونا، موسیقی کا سننا، اور علم دین سے دوری، غفلت، اور اس میں جو ذہنی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں. یعنی سائنسی تحقیق بھی اس میں بچوں کو کارٹون وغیرہ کے استعمال کے حوالے سے منع کرتی ہے. اب سائنسی تحقیق جو ہے نا اس کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. اس کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ دیکھیں گے تو یوں ہو جائے گا، بہت زیادہ کریں گے تو یوں ہو جائے گا، یہ کریں گے تو یوں ہو جائے گا. جسٹ فار انٹرٹینمنٹ، تھوڑی دیر کے لیے بچہ یوں کر لے، یہ کر لے، وہ کر لے، وہ کر لے. سائنس آپ کی ٹوٹلی میڈیکل سے یا آپ کی مینٹلی فٹنس سے، آپ کی باڈی فٹنس سے یا دیگر چیزوں سے زیادہ تر ڈسکس کرے گی. اوکے، ہم اسلام کی اگر بات کریں گے تو اسلام نہ صرف ذہنی اور جسمانی اور قلبی حوالے سے ہمیں کلام فرماتا ہے، اسلام ہمیں دنیا اور آخرت کے حوالے سے بھی کلام فرماتا ہے. اسلام میں جائز اور ناجائز کی ایک اپنی بحث ہے. ہر سائنٹسٹ آپ کو جائز ناجائز کی بحث تھوڑی کو کر کے دے گا، اور جو ویسے مسلمان نہیں ہوگا وہ آپ کو جائز ناجائز کی طرف کیوں کہ لے کے جائے گا. بات یہ ہے کہ کارٹون کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے دیکھنے کی شرعی اجازت نہیں ہے، لہذا کارٹون دیکھنا ہی درست نہیں ہے، اس سے بچنا ہی لازمی ہے. اور اس کے ذریعے تو اب سنا ہے کہ کارٹون کے بعد پھر اینیمیٹڈ فلمز کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں کہ وہ کوئی کمپیوٹر کے ذریعے بنائی جاتی ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں. پھر گیمز، کارٹون کے بعد پھر گیمز کی باری آئے گی، گیمز پہ چلے جائیں گے. تو وہیں راستہ روکیے اور برائے کرم اپنے بچوں کو کارٹون مت دیکھنے دیجیے کہ اس کے ذریعے بعض اوقات گناہوں بھرے بھی معاملات ہونے کے امکانات ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان نحوستوں سے محفوظ فرمائے. خیر، اب چلتے ہیں. اے سی تو آپ کو جتنا مطلب بیان کرنا تھا کر دیا، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کے سائیڈ ایفیکٹس بیان کیے جا سکتے ہیں. آج کل ان دنوں دو چیزوں کا اور استعمال بڑھ جاتا ہے. ایک ہے فریزر، ریفریجریٹر، اور دوسرا ہے مائکرو ویو. نکالا ڈالا نکالا. مائکرو ویو خود ایک ٹیکنالوجی ہے جس نے ہمیں ایک طرح سے ایک سہولت مہیا کی کہ بہت امیڈیٹلی ایک چیز گرم ہو جاتی ہے. مائکرو ویو کے بارے میں جو میں نے پڑھا تھا اس میں یہ کہ اگر آپ مائکرو ویو کے اندر کوئی چیز بھی نہ ڈالیں اور اس کو خالی آپ اسٹارٹ کریں اور اس کے مائکرو ویو اندر میں چلتا رہے، اس کی پلیٹ عموماً گھومتی ہے اندر میں لیکن اندر کوئی ڈالا نہیں ہے. کہتے ہیں، تحقیق ہے، غلط ہو سکتی ہے، کہ مائکرو ویو تھوڑی دیر کے بعد چلتے دھماکے سے پھٹے گا. کیوں؟ کہ اس کے اندر جو ویو مائکرو ویو، اس کے اندر جو ویوز نکل رہی ہیں، جو شعائیں نکل رہی ہیں، جو برقی شعائیں نکل رہی ہیں، وہ کسی چیز کے اندر ایبزارب ہی نہیں ہو رہی ہیں.
یعنی آپ جب کھانا اندر رکھتے ہیں تو وہ کھانا، کیونکہ نارملی ہم کھانا چولہے پہ پکاتے تھے، تو چولہا آگ اس کو اس کے نیچر کے مطابق چیز پکاتی تھی، لیکن اب ہم اس سے نکل کر ایک الیکٹرانک مائکرو ویو کی طرف آ گئے. الیکٹرانک اسٹوو بھی آتے ہیں، الیکٹرانک چولہے بھی آتے ہیں، مگر اس میں کوئی شعاعیں نہیں آتی، وہ گرم ہوتا ہے اور وہ چیز کو ہیٹ دے کر اس چیز کو پکا دیتا ہے. مگر چولہا ہے، آگ سے چیزوں کا پکنا یہ نیچر ہے، یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ آگ سے چیزیں پکتی تھیں. اب ہم الیکٹرانک چیزوں کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ مائکرو ویو بھی ہمارے گھر میں آ گیا ہے. مائکرو ویو کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں آئیے آپ کو سناتے ہیں. مائکرو ویو اوون، اے سی، ڈیپ فریزر، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں ٹیکنالوجی ہے، اور آج کل کے دور میں یا موبائل کی بھی اگر ہم بات کریں تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کل تک ہمارے لیے لگژری تھی اور آج ہمارے لیے نیسیسٹی بن گئی ہے. آج اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم ان کے بغیر جو ہے وہ شاید زندگی نہیں گزار سکتے، خاص طور پہ شہر کے لوگ. تو یہ دیکھا جائے کہ یہ بیسیکلی کیا چیز ہے. کل تک ہم جو ہے وہ چولہے پہ پکا رہے تھے، اور چائے اگر بنانی ہے یا کھانا بنانا ہے تو ہم چولہے پہ بناتے تھے. چولہا کیا ہے؟ بیسیکلی اس میں آگ جلتی ہے جو کہ ایک نیچرل چیز ہے، یہ ہیٹ پروڈیوس کرتی ہے جس کی وجہ سے چیزیں گرم ہو جاتی ہے. پھر آ جاتے ہیں مائکرو ویو پہ، جو کہ ایک آرٹیفیشل چیز ہے جو کہ انسان نے بنائی ہوئی ہے. انسان نے یہ دیکھا کہ بھائی مائکرو ویوز جو نکلتی ہیں ان سے بھی جو ہے وہ انرجی پروڈیوس ہو سکتی ہے اور جو کھانے کو گرم کر سکتی ہے. تو بیسیکلی اس مائکرو ویو ٹیکنالوجی کو یا مائکرو ویو ویوز کو انسان نے اپنی جو ہے آسانی کے لیے جو ہے وہ اس کو چنا اور اس کے ذریعے سے ایک انسٹرومنٹ بنایا جسے ہم نے کہا مائکرو ویو. اب بیسیکلی مائکرو ویو کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کوئی بھی چیز اس کے اندر رکھی جائے کسی برتن میں یا اگر الگ سے رکھی جائے تو اس کے اندر سے وہ جب اس کو آن کیا جاتا ہے تو اس کے اندر سے جو ہے وہ مائکرو ویوز پروڈیوس ہوتی ہیں. مائکرو ویو جو ہے اس جو ہے کھانے سے گزرتی ہیں، اور گزرنے کے اندر جو ہے وہ جو مائکرو ویو کے ساتھ جو انرجی پروڈیوس ہوتی ہے وہ انرجی جو ہے وہ کھانا ایبزارب کر لیتا ہے اور اس سے گرمی پیدا ہوتی ہے. تو بیسیکلی جب وہ مائکرو ویو انرجی جو ہے وہ ایبزارب کر رہا ہے کھانا، تو یہ سمجھ لیں کہ وہ جو نیچرل تھا اس کا ایک فلسفہ اس سے تھوڑا سا وہ ہٹ گیا، وہ آرٹیفیشل کی طرف چلا گیا. اسی لیے اگر آپ دیکھیں کہ ایک چولہے پہ گرم کی ہوئی چیز زیادہ دیر تک جو ہے وہ کھانے کے قابل رہتی ہے، لیکن اگر ایک مائکرو ویو میں جو ہے وہ کوئی چیز گرم کر لی جائے تو تھوڑی دیر کے بعد 10 منٹ کے بعد 15 منٹ کے بعد وہ کھانے کے قابل نہیں رہتی. دوسری ایک پرابلم مائکرو ویو کے ساتھ یہ ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر جو ہیٹ ہے یا جو انرجی ہے وہ مستقل یا کہہ لیں کہ تھرو آؤٹ جو ہے وہ فوڈ جو ہے ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتی ہے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جب آپ مائکرو ویو کرتے ہیں تو اس میں کھانا جو اوپر کے لیول پہ ہوتا ہے وہ ایک خاص جو ہے وہ گرمی پہ موجود ہوتا ہے یا گرم ہوتا ہے، نیچے کا تھوڑا سا اس سے کم گرم ہوتا ہے، اور اس سے نیچے چلے جائیں تو وہ اور بالکل ٹھنڈے کے برابر بھی ہوتا ہے. تو اگر اس کو فوراً کھا لیا جائے تو وہ آپ کے جسم میں جو ہے وہ پرابلم کر سکتا ہے، بیماریاں بھی کر سکتا ہے. اس کے علاوہ وہ انرجی آپ کو پتہ ہے مائکرو ویوز ہیں، تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پریگننسی یہ جو حاملہ خواتین ہیں ان کو جو ہے وہ مائکرو ویو سے یا ایکس رے سے یا اس طرح کی ریز سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ وہ فیٹس کو یا آنے والے بچے کو جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ پرابلمز جو ہے وہ کریٹ کر سکتا ہے. ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ اپاہج یا اس کو کہنے کہ بیمار بچے پیدا ہوئے ہیں. اس کے علاوہ دیکھا گیا ہے کہ مائکرو ویو کے جو ہے وہ تابکاری اثرات جو ہے وہ دیکھے گئے ہیں، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ ملٹیپل پرابلمز دیکھے گئے ہیں. کبھی کبھار مائکرو ویو سے جو ہے وہ اگر خدا نخواستہ مائکرو ویو میں بغیر برتن کے بغیر فوڈ کے اس کو جو ہے استعمال کیا جائے تو وہ انسانی جسم کے لیے جو ہے وہ خطرناک بھی ثابت ہوئے ہیں. اس سے جو ہے وہ برنز یا جس کو کہنا ہے کہ جلنا بھی ہوا ہے، اس سے بہت سارے حادثات بھی ہوئے ہیں. جب مستقل طور پہ یہ ان ریز کو استعمال کیا جاتا ہے تو کچھ اس طرح کی اسٹڈیز بھی دیکھی گئی ہیں کہ جن کی وجہ سے جو ہے وہ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ بہت کم چانسز ہیں، لیکن چانسز یہ بھی ہوتے ہیں کہ خدا نخواستہ جو ہے وہ کینسر تک یا ڈیتھ تک جو ہے وہ چیزیں جا سکتی ہیں. یہ تو وہ چیزیں ہیں جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ وہ اثرات ہیں کہ جو تابکاری اثرات ہیں، ان سے احتیاط کی جا سکتی ہے. کوشش یہ کی جائے کہ بچوں کو جو ہے وہ ان سے دور رکھا جائے. اگر مائکرو ویو میں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو اس سے جو ہے اس کو فوراً جو ہے کسی ایکسپیرینس بندے سے جو ہے وہ ٹھیک کرا لیا جائے. یہ نہ کیا جائے کہ چلیں بعد میں کرا لیں گے، ابھی استعمال کر رہے ہیں، ابھی چل تو رہا ہے، ہیٹ اپ تو ہو رہا ہے، وہ کسی بھی وقت نقصان پہنچا سکتا ہے. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ مائکرو ویو سے بالکل قریب رہ کے کھڑے رہیں گے تو اس کے اوپر جو تابکاری اثرات ہوں گے وہ اس سے اگر آپ 50 سینٹی میٹر دور کھڑے رہتے ہیں
تو یہ جو ہے جو تابکاری اثرات ہیں وہ حتی الامکان جو ہے اس میں کم ہو جاتے ہیں. ویسے تو انٹرنیشنل ایسوسیشنز ہیں جنہوں نے یہ کہا گیا ہے کہ مائکرو ویو میں جو فریکوینسی ہے اس کو اس لیول پہ رکھا جائے کہ وہ انسان کو جو ہے نقصان نہ پہنچائے, اور جو مینوفیکچرر ہے یا جو بنانے والا ہے وہ اس کے اندر پریکاشنز یا احتیاطی تدابیر بھی دے رہا ہوتا ہے. لیکن عموماً ہمارے یہاں عادت نہیں ہے کہ ہم اس کو پڑھیں احتیاطی تدابیر کو, یا عموماً جو بھی بکلیٹ آتی ہے یا جو کتابچہ آتا ہے ہم اس کو غور سے پڑھتے نہیں ہیں, چاہے گاڑی ہو, چاہے مائکرو ویو ہو, چاہے ڈیپ فریزر ہو, چاہے اے سی ہو, ہم اس کتابچے کو یا پریکاشنز کو پڑھتے نہیں ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اردو میں ہو یا انگلش میں ہو, اگر انگلش پڑھ سکتے ہیں یا اردو پڑھ سکتے ہیں تو اس کتابچے کو استعمال سے پہلے ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں تاکہ وہ تمام احتیاطی تدابیر ہم جو ہے وہ اختیار کر سکیں. آج ہمارے پاس فین تو لگے ہوئے ہیں, فین کی ہوا بھی ہے, لیکن وہ نیچرل کے مقابلے میں نہیں ہے. اے سی کی ہوا ہے وہ اس وجہ سے ڈینجرس ہے کہ وہ اگر ڈائریکٹ استعمال کیا جائے, مستقل استعمال کیا جائے تو گرمی کے موسم میں بھی لوگوں کو نزلہ زکام بھی ہو سکتا ہے, ایون ٹھنڈ بھی ہو سکتی ہے. ہم نے آج کل دیکھا ہے بہت سارے بچے جو ہے وہ اے سی کی وجہ سے, استعمال کی وجہ سے بچپن ہی کے اندر جو ہے وہ الرجی کا شکار ہو جاتے ہیں. اے سی کی ہوا ڈائریکٹ آ جاتی ہے یا ان کے سینہ خراب ہو جاتے ہیں, یا وہ مختلف بیماریوں میں جو ہے وہ بڑے ہوتے ہی پرابلم کا شکار ہو جاتے ہیں. الرجک ایستما ہو سکتا ہے, الرجک رائنائٹس ہو سکتا ہے, بون پین یا مسکولر پین بھی جو ہے وہ ہو جاتا ہے, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جو ٹھنڈ ہے وہ انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور وہ بون کو بھی کمزور کر سکتی ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ وہ آرٹیفیشل چیزیں جو ہمارے لیے انسان نے استعمال کے لیے بنائی, لیکن ان کے جو ہے وہ مختلف سائیڈ ایفیکٹس, یا جن کو کہیں کہ وہ ایفیکٹ جو کہ ڈیزائرڈ نہیں تھے, وہ جو ہے وہ ضرور سامنے آتے ہیں. تو اس کے لیے اس کا استعمال ضرور کیجیے, ماڈرن ٹیکنالوجی ہے, لیکن اس کو استعمال اس طرح سے کیا جائے کہ مطلب جہاں ضرورت ہو وہاں استعمال کیا جائے. ان نیسیسری یوز سے ایک تو آپ اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے اس کے بغیر عادت نہیں رہتی کہ بغیر اے سی کے رہ نہیں سکتے, تو یہ بھی چیز مناسب نہیں ہے. تو یہ ضرور دیکھا جائے کہ اگر کوئی چیز آپ استعمال کر رہے ہیں اور وہ آپ کو افیکٹ کے بجائے آپ کو کوئی پرابلم دے رہی ہے تو اس پرابلم کو دیکھا جائے, ڈاکٹر سے مشورہ کیا جائے یا کسی آپ اس ٹیکنیشین سے یا سمجھدار بندے سے مشورہ کیا جائے کہ اس کے لیے کیا کیا جائے. اے سی کے بغیر سونے کی عادت پیدا کیجئے کہ اگر لائٹ چلی جائے. ویسے ہمارے پاکستان میں تو اے سی کا عادی ہونا جو ہے نا یہ اچھی عادت نہیں ہے, اس لیے کہ یہاں لوڈ شیڈنگ بہت ہے. اس طرح صرف پاکستان میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے, سری لنکا کولمبو میں دیکھ کر آیا ہوں بہت لوڈ شیڈنگ ہے, ہند میں لوڈ شیڈنگ, اور دیکھیے جو میں نے دیکھی اب کا پتہ نہیں, پرانی بات کر رہا ہوں, بنگلہ دیش کے اندر لوڈ شیڈنگ. اب تو پچھلے دنوں میں ساؤتھ افریقہ گیا تھا, ساؤتھ افریقہ میں بھی لوڈ شیڈنگ, بالکل اناؤنسڈ لوڈ شیڈنگ. ابھی کا پتہ نہیں ہے کہ ابھی لوڈ شیڈنگ کنٹینیو ہے یا نہیں ہے, لیکن ایک اناؤنس تھی کہ ان علاقوں میں اتنے بجے لائٹ جائے گی اور اتنے بجے لائٹ آئے گی. تو صرف اپنے پاکستانی جو میرے ہم وطن ہیں, میں ان کو سمجھاؤں کہ صرف آپ ہی کے یہاں پرابلم نہیں ہے, دنیا بھر میں بجلی کے مسائل ہیں. جہاں نہیں ہیں وہاں پر بجلی کے مسائل کے بارے میں ریڈ الارم بج چکے ہیں کئی ملکوں کے اندر, پانی کی کمی کی وجہ سے, دیگر کمی. اس کا ایک سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے یہاں استعمال جو ہے نا وہ مس یوز بہت ہے, اور یہ مس یوز جو ہے نا یہ سائیڈ ایفیکٹ پیدا کرتا ہے. بہت ساری چیزوں کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں یہ اس کے درست استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. اب بجلی لے لیجئے, اب عرب ممالک لے لیجئے, وہاں مطلب کہ اے سی بند کرنے کی فرصت نہیں ہے. ہاں اے سی بند کریں گے تو چلانا پڑے گا نا, چلائے کون بار بار, ایک بار چلا دے چلنے دو. ارے بھائی کیا بات ہے, وہاں بھی پرابلم شروع ہونے کی امکانات ہیں. پانی کی کمی دنیا بھر میں محسوس ہو رہی ہے, خوب پانی ضائع ہوتا ہے, پانی کی کمی محسوس ہو رہی ہے. تو ان تمام چیزوں پر غور کیجئے, اور میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ بغیر اے سی کے بھی سونے کی عادت رکھیے, کہ کل اگر آپ کو بغیر اے سی کے سونا پڑا, اپنے بچوں کو بغیر اے سی کے سونے کی عادت بنائیے کہ اب چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتے ہی وہ اے سی میں ہی سو رہا ہے, وہ مطلب نہیں سو سکے گا. جب وہ نہیں سو سکے گا نا, ابھی نہیں سو سکے گا, ظاہر ہے جب وہ جاگے گا آپ کو بھی جاگنا پڑے گا. تو ایک تو لوڈ شیڈنگ گئی, ایک تو لائٹ نہیں ہے, بھی پنکھا نہیں ہے. پنکھا اگر چلا بھی رہا اپنے جنریٹر سے تو پنکھا چل گیا, تو اب آپ کیوں نہیں سو سکو گے کہ آپ کے بچے کو شروع سے اے سی میں سونے کی عادت تھی, وہ نہیں سو رہا ہے, آپ بھی نہیں سو سکیں گے. یہ تو ہو گیا یہ بات. مائکرو ویو پر آتے ہیں, تو مائکرو ویو کا استعمال آپ کے سامنے ابھی بیان ہوا
کہ ہر چیز اپنی لمٹ کے اندر اچھی لگتی ہے، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ تو ہیں ویوز کے، اور اس کے لیے میں مشورہ یہ دوں گا کہ ہمارے یہاں گرم کرنے میں، کیونکہ کچھ نہ کچھ باورچی خانے میں آنے جانے کا میرا بھی اتفاق رہتا ہے، تو مائکرو ویو، اب بتا لائٹ چلی گئی تو اب کیا گرم کریں گے، تو بات وقت تو چیز ہی گرم ہو کے نہیں ملے گی، تو چولہا موجود ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اب کہ چائے دے کے چولہے پر اچھی بنتی ہے، اس طرح فرائی پین لے لیں، فرائی پین وغیرہ ہوگا، ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کو فوراً جیسے فریج سے چیز نکالی اور اس میں ڈالی اور اس کو تھوڑا سا مطلب چولہے کے اوپر رکھا، چمچ سے ہلایا، بہت اچھی طرح گرم ہو جاتا ہے۔ 2-4 منٹ زیادہ لگتی ہیں، لیکن وہاں پر اس کے سائیڈ ایفیکٹ وہ نہیں ہے۔ آئیے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شفیق انجم اتاری، مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے اوون کے سائیڈ افیکٹس کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ اوون کے کیا سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں، تو کسی نے بتایا کہ آپ ایسا کریں کہ 1-2 پودے لیں، ان کو علیحدہ گملوں میں لگا دیں، ایک میں وہ والا پانی ڈالیں جو آپ نے اوون سے گرم کر کے ٹھنڈا کیا گیا ہو، تو ایک کو اس سے پانی دیں اور دوسرے والے پودے کو نارمل ٹیپ واٹر سے پانی دیں۔ تو کچھ دنوں بعد ایسا ہوا کہ جس پودے کو پانی اوون کا ٹھنڈا کیا ہوا دیتے تھے وہ پودا سڑ گیا، ختم ہو گیا، اور جو پودا نارمل پانی والا تھا وہ بالکل صحیح سلامت رہا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی تھوڑی تکلیف برداشت کر لیا کریں، اوون کا استعمال کم سے کم کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معلومات فراہم کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، جو بھی معلومات آپ کو مدنی چینل کے ذریعے ہم دے رہے ہیں، کہیں نہ کہیں کی ریسرچ ہے، کہیں نہ کہیں کی تحقیق ہے۔ وہ ریسرچ، وہ تحقیق غلط ہو سکتی ہے، اس کے اگینسٹ کوئی تحقیق ہو سکتی ہے، اس کے اگینسٹ بھی کوئی ریسرچ ہو سکتی ہے مخالف، وہ بھی ہو تو وہ بھی آپ ہمیں بتا دیجئے گا، اگر دینے جیسا ہوا تو وہ بھی دے دیں گے۔ یہ جو ویوز ہیں نا، شعائیں، مقناطیسی شعائیں، برقی شعائیں، اس کے بارے میں ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ یہ جو وائی فائی ہے، وائی فائی، یہ جو انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں ان کو وائی فائی کا پتہ ہوگا کہ وہ یہ سگنل ہی ہیں، یہ ویوز ہی ہیں، یہ شعائیں ہیں جو ایک سے دوسری جگہ چلی جاتی ہیں، روم میں چلی جاتی ہیں۔ آپ اپنا لیپ ٹاپ کھولتے ہیں، اپنا موبائل دیکھتے ہیں، وہ فوراً وہ سے کنیکٹ ہو رہی ہے، تو وہ کچھ تو ہے نا، وائر نہیں ہے لیکن کچھ تو ہے۔ آپ کہیں آپ کا بوسٹر لگا ہوا ہے، اس بوسٹر کی کچھ تو ویوز ہیں جو آپ کے گھر کے اندر آ رہی ہیں۔ آپ کو کسی نے دنیا میں فون کیا، یہ فون سے کوئی تو ویوز نکلی جو کہیں ٹچ ہوئی، اس سے اس کو کال ہوئی، اس نے اس کو کال کی، اور وہ آپ مطلب زمین کے نیچے بھی تھے، کھانے کے اندر بھی ہیں، بیسمنٹ کے اندر بھی ہیں، تو آپ کی کال مل رہی ہے۔ تو یہ کوئی تو کنیکٹیویٹی ہے، کوئی تو ایسی چیز ہے جو موو کر رہی ہے، جو گھوم رہی ہے اور تلاش کر کے اس کو پہنچ رہی ہے، اگرچہ وہ ودین اے سیکنڈس ہو۔ یہ تو ٹیکنالوجی ہے۔ تو وائی فائی جب انٹرنیٹ کے عموماً استعمال کے اندر ادھر گیا ادھر گیا، ایک روم میں لگا تو جناب اس روم میں بھی، تو اس روم میں کیا جا رہا ہے وہ وائی فائی کا، وہ انٹرنیٹ کی جو راؤٹر ہے اس سے کوئی تو ویوز جا رہی ہیں، کوئی شعائیں جا رہی ہیں، تو کوئی برقی رو جا رہی ہے جو دوسرے روم میں جا رہی ہے، کنیکٹیویٹی کر رہی ہیں۔ تو ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ اگر درخت کے پتوں سے گزرنے والی وائی فائی کی ویوز، وائی فائی کی جو برقی شعائیں، اس سے پتے ضائع ہو گئے، یعنی وہ درخت کے پتے اس کو افورڈ نہیں کر سکے، اتنی اس کی جو مطلب کہ وہ جو برقی شعائیں تھیں، اس قدر اس کا معاملہ جو تھا نا وہ درست نہیں تھا۔ تو اب جیسے انہوں نے بھی کچھ معلومات فراہم کی، تو اس طرح کی جو بھی ٹیکنالوجی ہیں، براہ کرم اس کے استعمال پر غور کر لیجئے۔ بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری استعمال کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو کہیں آپ کو نقصان نہ ہو جائے۔ مزید ڈاکٹر سے مشورہ کیجئے، ڈاکٹر سے بات چیت کیجئے جو اس کے دیکھیں اس کے ہر چیز کے ایک ایکسپرٹس ہوتے ہیں، ان کے ایکسپرٹ سے بات کیجئے کہ جو یہ فریج ہے تو فریج کا استعمال، اب آپ ٹھنڈے پانی کے عادی ہیں، اب آپ کو سادہ پانی چلتا نہیں ہے، اب آپ بتائیے آپ عادی ہو گئے، اے سی کے عادی ہو گئے، اب آپ کو پنکھا چلتا نہیں ہے، آپ فلاں چیز کے، اب آپ مائکرو ویو کے عادی ہو گئے تو چولہے میں گرم کرنے کا ٹائم آپ کو چلتا نہیں ہے۔ ہماری ان چیزوں سے ہماری عادتیں کتنی افیکٹ ہوئی ہیں اور ہماری طبیعتوں پر کیا سائیڈ افیکٹ آئے ہیں، اس پر غور کر لیجئے گا۔ کال سنائیے۔
میرا سوال یہ تھا کہ ٹیکنالوجی کا تو بہترین استعمال ہے، مگر یہ جو موبائل فون پر جو رات بھر جو پیکیجز پر غیر محرم سے باتیں وغیرہ کرنا، کیا ٹیکنالوجی کا غلط استعمال نہیں ہے؟ کیونکہ فون تو عموماً جو ہے وہ نکالا گیا تھا یعنی کہ کاموں کو آسان بنانے کے لیے، مگر اس کا غلط استعمال نہیں ہے یہ؟ دیکھیے بہت ساری چیزیں ان کا استعمال غلط ہے، لیکن آلے پر تو کوئی حکم نہیں لگے گا. جو پیس ہے، جو ایک چیز ہے، اس پر تو حکم نہیں لگے گا. چاقو ہے، نائف، اب اس کا کیا حکم لگائیں گے؟ اس سے پھل کاٹو گے، بندہ کاٹو، بندہ کاٹو گے تو غلط ہے، پھل کاٹو گے تو وہ اس کا استعمال درست ہو رہا ہے. موبائل فون، اس پر بھی غور کر لیا جائے کہ جیسے انہوں نے وہ ویوز کی بات کی، تو موبائل فون کے بھی میں نے آپ کو عرض کی نا کہ کہیں بوسٹر سے کوئی آپ کو برقی ویوز آ رہی ہیں، ایک الیکٹرانک ریڈیشنز آ رہی ہیں، الیکٹرانک ریڈیشنز ہیں جو آ رہی ہیں، اور آپ کنٹینیو اس کو استعمال کر رہے ہیں، وہ آپ کے دماغ کو، آپ کے کان کو، آپ کے دیگر چیزوں کو وہ افیکٹ کر رہی ہیں. بہت دیر تک آپ موبائل استعمال کر رہے ہیں، اور وہ آپ اپنی صحت کو اور اپنے ذہن کو اور اپنے کان کو اور اپنی سوچوں کو اس کے سائیڈ ایفیکٹ کا شکار کر رہے ہیں. نمبر 1. دوسرا، غیر اخلاقی استعمال. دیکھیں وہ تو انسان کے نیچر کے اوپر ہے. ایک کمپنی نے آپ کو ایک سہولت دی کہ آپ رات دیر تک فری بات کر سکتے ہیں. اس نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ رات کو ہم نے آپ کو فری پیکج دے دیا ہے، اگر آپ گرل فرینڈ سے بات کریں گے تو آپ کو پیسے کم لگیں گے، اور اگر آپ اپنی ماں سے بات کرو گے تو آپ کو پیسے زیادہ لگیں گے. کمپنی نے یہ نہیں آپشن دیا آپ کو. کمپنی نے اپنے پیکیجز کے اندر یہ چیزیں نکال کے نہیں دی ہیں. کمپنی نے آپ کو ایک آپشن دے دیا کہ آپ فری بات کر سکتے ہیں، سستی بات کر سکتے ہیں. آپ کا نیچر کیا ہے؟ آپ اس سے کیا فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ کا اگر قفل مدینہ کا نیچر ہے کہ آپ کو فضول بات نہیں کرنی ہے، اور آپ کا یہ نیچر بن گیا کہ ایک بار سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ. الحمدللہ کہیں گے تو جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، کہہ دیجئے الحمدللہ. لا الہ الا اللہ کہہ دیں، جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے. اللہ اکبر، جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے. سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 4 درخت جنت میں. اب جو جانتا ہے کہ درود شریف پڑھنے سے یہ فائدہ، قرآن کی تلاوت کرنے سے یہ فائدہ، یہ سارے فوائد ہیں، اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ان طرح کے فضول چیزوں میں لگ کر اپنی قبر و آخرت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا؟ لہٰذا میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ان تمام چیزوں کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. اور باتیں تو بہت ہیں لیکن وقت پورا ہوا. جن اسلام بھائی نے کالیں کی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جن کی کالز ابھی ہم نہیں لے سک رہے ان سے معذرت چاہتے ہیں. کل انشاءاللہ دوسرے سائیڈ ایفیکٹس کے موضوع کو لے کر حاضر ہوں گے. آپ کے ذہن میں اگر کوئی سائیڈ ایفیکٹ کے لیے کوئی موضوعات ہوں کہ ان موضوعات کو بھی سائیڈ ایفیکٹ میں لیا جائے، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی کوشش کریں گے. آپ کال کر سکتے ہیں، واٹس اپ کر سکتے ہیں، اپنی رائے دے سکتے ہیں، اپنے تاثرات دے سکتے ہیں، اپنے مشورے بھی دے سکتے ہیں. آئیے چلتے ہیں امیر اہل سنت کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کو بچا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادت بھی چھڑایا الہی، خطاؤں کو میری مٹایا الہی، خطاؤں کو میری. اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله